بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ ہمارا موضوع جناب خدیجہ ام المؤمنین سیدۃ الحرم۔ جب میں اور آپ بی بی کی زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا اول من صدقت برسول اللہ، اے اس پر سلام جو سب سے پہلے جس نے خواتین میں رسول اللہ کی صداقت کا اقرار کیا، حق عبودیت کے ساتھ مکمل وفا کی اور اپنے نفس اور مال کو رسول اللہ کے سپرد کر دیا، اے دین کی حفاظت کرنے والی، اے رسول اللہ کی نصرت کرنے والی۔ اس لحاظ سے آج میں 4 خصوصیت جناب خدیجہ بیان کروں گی۔ ویسے لاکھوں خصوصیات ہیں لیکن صرف 4 کا یہاں تذکرہ کروں گی۔ سب سے پہلی، اسلمت نفسها وانفقت مالها لسید الانبیاء، یعنی اپنے نفس و مال کو سید الانبیاء کے سپرد کرنے والی۔ اگر ہم مال کے حوالے سے دیکھیں تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، آیت اللہ کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کی اگر آرائش دیکھی جاتی تو ہاتھی کے دانت اور جڑاؤ موتیوں سے آپ کی کرسیاں مزین تھیں۔ آپ کے گھر کے پردے حریر کے تھے جس پر ایرانی زربفت کے کام ہوا کرتے تھے۔ 800 غلام اور کنیزیں رکھنے والی۔ ہمارے پاس اگر 10 یا 50 مہمان آ جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سوچئے جناب خدیجہ 800 غلام، سوچئے اگر کچھ بھی نہ ہو تو ان کے لیے کھانا بنانے کا انتظام کرنا ہی جناب خدیجہ کی سخاوت کا اعلان کرتا ہے۔ جب رسول اللہ کے ساتھ عقد ہوا اس کے بعد ایک دفعہ عربوں میں قحط پڑا، رسول اللہ گھر تشریف لائے، بہت مغموم تھے۔ جناب خدیجہ نے وجہ پوچھی، فرمایا کہ شدید قحط ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ بھوک سے مر نہ جائیں۔ جناب خدیجہ نے بیان فرمایا، یا رسول اللہ آپ اپنی قوم کو جمع کیجئے۔ رسول اللہ نے قوم کو جمع کیا۔ جناب خدیجہ پردے کے پیچھے گئیں اور فرمایا، اے عرب کے رہنے والوں، میں اعلان کرتی ہوں آج سے جتنی دولت ہے میری وہ سب کے سب میں اپنے شوہر کے نام ہبہ کرتی ہوں، یہ جس طرح چاہیں اسے خرچ کریں، جہاں چاہیں خرچ کریں، اب یہ اس کے مالک ہیں، یہ مال میرا نہیں، یہ مال اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اعلان کیوں؟ آپ دیکھیے کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مال خدیجہ سے بے درے خرچ کیا۔ اعلان اس وجہ سے کہ یہ اب مال میرا نہیں ہے، اب یہ مال رسول اللہ اپنے مال سے خرچ کر رہے ہیں، خدیجہ کا مال نہ رہا۔ اور دوسرا، لوگوں کو بتانا تھا کہ کل کو یہ جواز پیدا نہ ہو جائے کہ رسول اللہ نے مال خدیجہ کو خرچ کیا، دوسرا شاید خدیجہ کی مرضی نہ ہو۔ اعلان کر دیا کہ مرضی بھی ہے اور مال بھی اب میرا نہ رہا، اتنے خلوص سے دیا کہ میں اور آپ زیارت سے پر جناب خدیجہ کی زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ یا خالصات المخلصات، سلام ہو اس پر جو مخلصین خواتین کی سردار ہے۔ سے رسول اللہ کو دیا کہ ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا اور آپ دین کی ناصر بن گئیں۔ تبھی میں اور آپ زیارت پڑھتے ہوئے جناب خدیجہ کی کہتے ہیں السلام علیکہ یا ناصر دین اللہ، اللہ کے دین کی مددگار۔ سوچئے آپ نے دنیا دے کے دین خرید لیا۔ آپ کی تیسری خصوصیات میں اور آپ سورہ روم میں پڑھتے ہیں، سورہ روم کی آیت نمبر 21، پروردگار عالم بیان فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ازواج بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اب دیکھیے شادی کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے، اب رسول اللہ نے یہ سکون کتنا بے خدیجہ سے حاصل کیا۔ اہل سنت میں بخاری مسلم سے روایت ہے کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جناب خدیجہ کو رسول اللہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی اگر جانور بھی ذبح ہوتا ہے، تذکرہ خیر تو ہوتا ہی ہے لیکن جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو ان کی دوستوں تک کو حصہ بھجواتے ہیں۔ تو انہوں نے بیان فرمایا یا رسول اللہ خدا نے جناب خدیجہ کے بعد آپ کو ان سے اچھی ازواج دے دیے ہیں، آپ خدیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا ان کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ فرمایا ہاں، خدیجہ جیسی کوئی اور نہیں ہے جس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور مجھے سکون دینے والی تھی، یعنی رسول اللہ کو سب سے زیادہ سکون دینے والی زوجہ
اللہ نے الزواج کے جو فلسفے کو بیان کیا ہے جناب خدیجہ نے اسے پورا کر کے دکھایا، اور جس کی تصدیق پیغمبر اسلام رسول اللہ نے بیان فرمائی، اور آپ کی چوتھی خصلت رسول اللہ کی حفاظت کرنے والی، کہ جب لوگ رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے تو جناب خدیجہ کی گلیوں میں رسول اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی تھیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب اشرار نے آپ کو پتھر مارے اور شہر سے باہر نکل دیا تو جناب خدیجہ رسول اللہ کو لے کر آئیں۔ جیسے ہی آپ اپنے گھر کے پاس آئیں وہی شریر لوگ پتھروں کو لے کر پھر دوبارہ آپ کی طرف آ گئے۔ دیکھیے یہاں پر ایک انسانی نفسیات ہے کہ وہ جیسے ہی خطرے کو دیکھتا ہے وہ فوراً سے دوڑ کے محفوظ پناہ گاہ جاتا ہے۔ جناب خدیجہ کا گھر سامنے تھا، جناب خدیجہ دوڑ کے اپنے گھر نہیں گئیں بلکہ رسول اللہ کو لے کر یہاں پر ایک ٹیلے پر گئیں جو ان کے گھر کے پاس تھا، اور اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کر آپ نے بیان فرمایا، اے لوگو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ کہ کل کو یہی دروازہ تھا، آپ نے گھر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کل کو یہی دروازہ تھا جس پر قطار بنا کے تم کھڑے ہوتے تھے اور مجھ سے مانگتے تھے اور میں تم سب کو دیتی تھی۔ تم عرب کی حیا ختم ہو گئی ہے۔ کہا بی بی نے اس جلال سے خطبہ دیا، آپ کی وہ روب و ہیبت تھی کہ اٹھے ہوئے پتھر گر گئے، بڑھے ہوئے قدم رک گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا بلکہ اسلام کا دفاع کیا۔ اب دیکھیے یہی سیرت نظر آتی ہے کہ جناب خدیجہ رسول اللہ کا دفاع کر رہی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا علی مرتضیٰ وہ امامت کا دفاع کر رہی ہیں، اور بی بی زینب امام حسین اور اسلام کا دفاع کر رہی ہیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کہ جب جناب زینب پیدا ہوئی تو بیان فرمایا زینب مثل خدیجہ ہے۔ جیسے جناب خدیجہ نے دفاع اسلام کیا، رسالت کا دفاع کیا، اسی طرح جناب زینب اسلام کا دفاع کریں گی۔ تو 4 خصلتیں جناب خدیجہ، مال رسول اللہ کے حوالے کیا، نفس رسول اللہ کے حوالے کیا، رسول اللہ کو سکون دیا، رسول اللہ کی حفاظت کی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کی پہلی زوجہ ہیں، رسول اللہ کا پہلے اعلان، پہلی وہ خاتون ہیں جنہوں نے اعلان رسالت کو سنا ہے، وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ نے اعلان رسالت پہنچایا ہے، پہلی وہ ہستی ہیں جس نے رسول اللہ پر ایمان لایا ہے۔ اچھا آپ یہاں پر کہیں گے مولا علی تو سب سے پہلے گواہ رسالت ہیں، سب گواہ رسالت کے بعد وہ پہلی ہستی ہیں جس نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، پہلی بات وہ خاتون ہے جنہیں رسول اللہ نے تمام واقعہ سنایا ہے، جو غار حرا میں رونما ہوا۔ آپ کا گھر پہلا مسلمان گھر ہے۔ تبھی امیر المومنین نے بیان فرمایا اسلام میں کوئی مسلمان گھر نہ تھا مگر وہ گھر جو رسول اللہ اور جناب خدیجہ بسائے ہوئے تھے، اور ان میں تیسرا میں تھا۔ خدا جناب خدیجہ کے صدقے میں ہم سب کو بھی مخلصین میں شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم من النار یا مجیر وصلی یا رب علی محمد